السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والدین کے لیے مشورہ ہے کہ بچوں کو جوانی میں داخل ہونے سے پہلے انہیں زندگی کے کچھ ہنر سکھا دیں تاکہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکیں اور اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ آج میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ 13 سال کی عمر سے پہلے 13 باتیں بچوں کو لازمی سمجھا دیں۔ لڑکیوں کو لڑکوں سے مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس عمر میں گھومنا آسان نہیں ہے، لیکن یہاں 13 چیزیں ہیں جو آپ کو اپنی بیٹی کو 13 سال سے پہلے سکھانی چاہیے۔ 13 سال کا ذکر اس لیے کیا ہے کیونکہ 13 سے 19 ایج کا جو ٹائم اسپینڈ ہوتا ہے، اس انٹرول کو ٹین ایج کہا جاتا ہے، اور بچیوں اور بچوں کی شخصیت بنانے اور بگاڑنے میں اس ٹائم پیریڈ کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں بچوں کی ایموشن، فزیکل اور انٹلیکچوئل گروتھ ہوتی ہے، یعنی بچے ذہنی طور پر کچھ الگ انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ان کی ذہنی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، جسمانی اور اس کے علاوہ جذباتی تربیت کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، گرلز اور بوائز دونوں کی جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ان کی باڈی میں کچھ چینجز آتی ہیں، جیسے کہ لڑکے کو فیشیل ہیئرس آتے ہیں، اسی طرح لڑکیوں میں بھی کچھ چینجز آتی ہیں۔ اور اس ٹائم پیریڈ میں اگر ماں اپنی بیٹیوں کی اچھی دوست نہیں ہے اور کوئی بات چیت اتنی خاص نہیں ہے تو اس کا کیا نقصان ہوگا کہ جیسے ہی آپ کی بیٹی میں یہ چینجز آئے گی، اس کے اندر چڑچڑاپن، غصہ، اکتاہٹ، یہ سب آ جائے گا، اور وہ آپ کو اپنی پرسنل باتیں بتانے میں بھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرے گی۔ اس لیے بچیوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ اتنا فرینکس رکھیں کہ وہ اپنی پرسنل چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکے، اپنی پریشانی، اپنی الجھنیں آپ کو بتا سکے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنی باتیں اور اپنی پرسنل چیزیں چھپائے اور باہر کے لوگوں یا اپنی فرینڈس یا ریلیٹیو کے ساتھ شیئر کرنے میں زیادہ کمفرٹیبل فیل کرے۔ ہاں، جو پیرنٹس، جو مدر سمجھدار ہوتی ہیں، جنہوں نے ان چیزوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے کہ بچی بڑی ہو رہی ہے اور اس کو ہمیں سمجھانا ہے، وہ آسانی سے ان چیزوں کو ہینڈل کر لیتی ہیں، اور ان سب چیزوں کو بچیوں کو یا بچوں کو سمجھانے کے لیے آپ کا بیہیویئر ایسا ہونا چاہیے کہ آپ غصہ نہ ہو، پیار محبت کے انداز اچھے ہوں۔ بچوں کو سمجھائیں تاکہ وہ آگے سے سوال بھی کریں، اور آپ بچوں کو ان کے سوالوں کے جواب بھی دیں، کیونکہ ڈیفرنٹ قسم کے سوال بچی یا بچے کے ذہن میں آتے ہیں۔ ان سوالوں کو آپ نے بڑا پولائٹلی ان کو آنسر کرنا ہے۔ نمبر 2، اپنی بیٹی کو احساس دلائیں کہ بیٹا آپ خوبصورت ہو، پریٹی ہو، انٹیلیجنٹ ہو۔ اکثر والدین ان چیزوں کا احساس بچوں کو نہیں دلاتے۔ اگر بچوں کا ڈارک کمپلیکشن، موٹا ہے، یا اللہ نہ کرے کوئی اور مسئلہ ہے تو ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر آپ کو فزیکل خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اس کی انٹرنل ایبیلٹیز کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ اپنی بیٹی کی بیہیویئر اور اس کی ویلیوز کی تعریف کریں۔ دیکھیے، ظاہری خوبصورتی ہو یا نہ ہو، لیکن اس میں بھرپور زندگی گزارنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ذہنی طور پر وہ کتنی جینیس اور سمجھدار ہے، اس سے بھرپور زندگی گزارنے میں فرق پڑتا ہے۔ پرکشش ہونے کے لیے خوبصورت ہونا ضروری نہیں ہے۔ اٹریکٹیو لوگ وہ ہوتے ہیں جن کی خوبصورتی کے علاوہ اور بھی بے شمار خوبیوں کی وجہ سے لوگ ان کے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت خوبصورت ہوتے ہیں لیکن ہمیں اٹریکٹ نہیں کرتے، اور کچھ لوگ خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہمیں بہت زیادہ پرکشش لگتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر اور بہت ساری صلاحیتیں، خوبیاں اور پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اٹریکٹیو ہو اور لوگ اس کی طرف آئیں تو اس سے محبت کریں، اس سے خوش ہوں، اس کے ساتھ وقت گزاریں، تو پھر آپ کو اس کی ذہنی صلاحیتوں کی ویلیو کی تعریف کرنی پڑے گی، اور اس کے علاوہ اپنے بیٹی اور بیٹوں کا فوکس ظاہری چیزوں سے ہٹا کر باطنی چیزوں کی طرف لے کر آئیں۔ نمبر 3، اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں اپنے ایموشنز، اپنے جذبات کو اپنے قابو میں کیسے رکھنا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جذبات کو قابو کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ غصہ آنا، بدتمیزی، ڈر، خوف، سستی، کاہلیت، یہ سب فطری چیزیں ہیں۔ بے شک یہ سب چیزیں نارمل ہیں، لیکن ان کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ کئی لڑکیاں چھپکلی، کاکروچ وغیرہ سے ڈر جاتی ہیں، اور کئی لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو ان چیزوں سے بالکل نہیں ڈرتی، ہاتھ میں بھی پکڑ لیتی ہیں۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ آنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے یا ہماری بیٹی کے اختیار میں نہیں ہے، تو یہ غلط ہے۔ تو کنٹرول کرنا سکھائیں۔ اگر یہ سب چیزیں نیچرل ہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا کنٹرول سکھایا ہے۔ اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ اپنے جذبات کی آپ خود کنٹرول کرنا سیکھیں، اور کنٹرول کرنے میں سب سے امپورٹنٹ چیز سیکھنی ہے
وہ ہے سب کی رسپیکٹ۔ ہاں، کسی کی عزت دل سے کی جاتی ہے، کسی سے ڈر کے یا کسی سے دب کر نہیں کی جاتی۔ جب آپ اپنی بیٹی کو سمجھائیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کی بیٹی کی شخصیت پہلے سے بہتر ہو رہی ہے۔ اس کو بتائیں کہ بیٹا آپ کو غصہ آئے گا لیکن اسے کنٹرول کرنا ہوگا۔ آپ نے بس پازیٹیو چیزوں کی طرف لے کر آئیں گے تو وہ خوش رہے گی، اور اگر آپ نے اس کا فوکس نگیٹو چیزوں کی طرف لائیں گے تو وہ غصہ ہو کر رہے گی۔ اپنی بیٹیوں کو جسمانی طور پر ایکٹیو اور طاقتور بنائیں، اس کی صحت کا خاص خیال رکھیں۔ کئی پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میری بیٹی موٹی ہے یا کلر ڈارک یا بڑی وغیرہ۔ فرق پڑنا بھی نہیں چاہیے۔ فرق اس بات سے پڑنا چاہیے کہ آپ کی بیٹی فزیکلی ایکٹیو ہے یا نہیں۔ بچوں کو فزیکلی بہت زیادہ فٹ ہونا چاہیے۔ اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو شادی کے بعد بیمار پڑی رہتی ہیں اور بولتی ہیں کہ سسرال والوں کے رویے یا شوہر نے ہمیں بیمار کیا ہے۔ بچیوں کو خاص ان چیزوں میں ٹرینڈ کریں کہ وہ اپنا خیال خود رکھ سکیں اور خود کو ایکٹیو بھی رکھیں۔ اس کے علاوہ اچھی اور بیلنس خوراک کھائیں۔ نمبر 5، لڑکیوں اور لڑکوں کے درمیان ایک کمپٹیشن یا ایک ایسی جنگ چل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں لڑکوں کو ہرانا ہے۔ لڑکے برے ہوتے ہیں، لڑکیاں اچھی ہوتی ہیں۔ لڑکوں سے مقابلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کسی سے کوئی مقابلہ نہیں۔ آپ ایک ڈیفرنٹ چیز ہو اور وہ ایک ڈیفرنٹ ہے۔ ان کو یہ سکھائیں کہ کمپیریزن اور کمپٹیشن نقصان دہ چیزیں ہیں۔ کئی لڑکیاں اس لیے نگیٹو ہوتی ہیں کہ بہن بھائیوں کے لیے سمجھتی ہیں کہ بھائیوں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے اور لڑکا ہونے کا زیادہ فائدہ ہے۔ لڑکے اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کمپٹیشن کی وجہ سے ان کی خوشیوں کا لیول تھوڑا کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لڑکوں کو لگتا ہے کہ لڑکیوں کو زیادہ سپورٹ ملتی ہے یا ایڈوانٹیج ملتے ہیں۔ لڑکیوں کو کلاس میں زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، ٹیچر ان کی زیادہ باتیں مانتی ہیں، ان کو رسپیکٹ دیتی ہیں، ان پہ زیادہ ٹائم دیتی ہیں، اور بڑے ہونے تک یہ باتیں مائنڈ میں سیٹ رہتا ہے۔ اور لڑکیاں سوچتی ہیں کہ لڑکوں کو آسانی سے جاب مل جاتا ہے۔ لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ کم صلاحیت ہونے کے باوجود بھی لڑکیوں کو ہم سے اچھی سیلری والی جاب ملتی ہے، اور لڑکا لڑکی کا ہونے کا یہ ڈفرینس ہم خود ہی اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال رہے ہوتے ہیں۔ ان کو یہ سکھائیں کہ آپ کو اسی چیز کے ساتھ سروائیو کرنی ہے۔ نمبر 6، اپنی بیٹیوں کو آن لائن ورلڈ سمجھنے اور اس سے مقابلہ کرنے اور اس سے ڈیل کرنا سکھائیں۔ کئی دفعہ بچیوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے والدین ہم سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی باہر والے لوگ کرتے ہیں۔ باہر والے لوگ ہماری تعریفیں بھی کرتے ہیں اور گھر والوں کو ہماری وہ اچھائیاں نظر نہیں آتی ہیں جو باہر والے لوگوں کو نظر آتی ہیں۔ بچیوں کو سکھائیں کہ ورچوئل ورلڈ الگ ہے اور آن لائن دوستوں میں اچھے کمنٹس مل رہے ہوتے ہیں، وہ دنیا الگ ہے۔ نمبر 7، بچیوں کو شیئر کرنا سکھائیں۔ اپنی بیٹیوں کو یہ سکھائیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں، خالص ہیں، دل سے پیور ہیں، ان کے ساتھ اپنی خوشیاں اور غم شیئر کریں۔ ان کو یہ بھی بتائیں کہ غم شیئر کرنے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ اوور شیئرنگ بھی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ ہر انسان کے ساتھ اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے نہیں بیٹھ جانا، بس ان لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کو دل سے اپنے لیے خالص لگتے ہیں، اور وہ ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون میرے لیے کیسا ہے۔ ان بچیوں کو اور بچوں کو بھی پتہ ہے، اور اگر ان کو یہ چیزیں نہیں پتہ ہے تو ان کو لاجیکل باتوں سے سمجھائیں۔ نمبر 8، اپنی بیٹیوں کو یہ چیزیں بھی ضرور سکھائیں کہ دوستوں سے کیسے اور کتنا رابطہ رکھنا چاہیے۔ بہت ساری لڑکیاں دوستی میں اتنا آگے نکل جاتی ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ دوستیاں ہی سب کچھ ہے، اور پھر جب وہاں سے کسی طرح وہ نظر انداز کی جاتی ہیں تو وہ بری طرح سے ٹوٹ جاتی ہیں، کیونکہ ریلیشن شپ کے معاملات میں لڑکیاں زیادہ سینسیٹیو اور ایموشنل ہوتی ہیں۔ اسی طرح اگر لڑکوں سے دوستی ہے تو اس کی بھی لمٹس بتائیں۔ یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ماں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے دوستوں سے دوستی کرے، اور یہ اس لیے نہیں کہ آپ اپنی بچی کی خبریں ادھر ادھر سے کلیکٹ کرنا چاہتی ہیں، بلکہ اس لیے کریں کہ آپ نے اپنے بچوں کو اور ان کے دوستوں کو سمجھ سکیں۔ نمبر 9، اپنی بیٹیوں کے اپنے مسائل خود حل کرنا سکھائیں۔ اپنی جنگ خود لڑنا سکھائیں۔ بچپن سے سکھائیں، جب وہ اپنا کوئی مسئلہ، کوئی پرابلم لے کر آئے تو اس کو حل کرنا سکھائیں۔ سوال جواب کے ذریعے سکھائیں کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ یہ کام کیسے ہوگا،
اس کو کیسے کرنا چاہیے۔ جب وہ خود جواب تلاش کرے گی تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ چیزوں کو کیسے سالو کرنا ہے۔ اگر آپ ان کی لڑائی لڑنے خود پہنچ جائیں گی تو وہ اندر سے کمزور ہو جائے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیاں نہ ان مسئلوں کا شکار ہو جاتی ہیں جن کا ان کو حل نہیں مل رہا ہوتا ہے، لائک اسکول یا کالج میں، یا لڑکے بلنگ کر رہے ہوتے ہیں، بلنگ میل کرتے ہیں، تو ایسے میں ان کو اکیلا نہ چھوڑے، ان کو بالکل بھی احساس نہ ہونے دیں، بلکہ اس ٹائم پر انہیں یہ احساس دلائیں کہ ماں باپ کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے، انہیں کمفرٹیبل اور کانفیڈینس انوائرمنٹ دیں۔ نمبر 10، اپنی بیٹیوں کی اپنی حفاظت کے طریقے سکھائیں کہ اپنی حفاظت کیسے کرنی ہے، کس سے ہاتھ ملانا ہے، کس سے نہیں۔ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی گڈ اور بیڈ ٹچ کے بارے میں بتائیں۔ اگر یہ سب چیزیں اسکول میں نہیں سکھائی جاتی ہے تو جو پیرنٹس کے چھوٹے بچے یا بچیاں ہیں وہ انہیں یہ باتیں بتائیں۔ صرف یہ باتیں لڑکیوں کو ہی نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی سکھائیں کہ کس کے ساتھ آپ کو بیٹھنا چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں، کس کے ساتھ فری ہونا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں۔ یہ بھی بتائیں کہ اگر آپ کسی کے ساتھ انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں تو ہمیں بتایا کریں، اگر بتائیں گے یا بتائیں گے نہیں تو برا اثر پڑے گا۔ نمبر 11، اپنی بیٹیوں کو شروع سے ہی محنت کرنا سکھائیں۔ 7-8 کلاس کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں ان کا ایجوکیشن بیک گراؤنڈ یا ایجوکیشن کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہوتی ہے، ڈزنٹ میٹر، آپ کو اگلی کلاسز میں بچوں کو یہ چیزیں کور کروائیں تاکہ وہ اپنی پچھلی جو باقی ہے اسے پورا کر سکے۔ اپنی بیٹیوں کے خواب یا پھر جو وہ بننا چاہتی ہیں ان کو پورا کرنے میں اگر کوئی خوف حائل ہے تو اس پر قابو پانا سکھائیں۔ آپ کی بیٹیوں کو جس فیلڈ میں بھی انٹرسٹ ہے، جس بھی پروفیشن سے جڑنا چاہتی ہیں وہ ان کو کرنے دیں، وہ ان کے ذریعے پوری نہ کرے۔ اگر ڈاکٹر یا پروفیسر یا کوئی بھی پروفیشن وہ آپ کو بننے کا شوق تھا اور آپ نہیں بن پائے تو آپ آگے سے اپنی بیٹیوں یا بیٹوں کو وہ بنانے کی بھرپور کوشش کریں، چاہے ان کا شوق اس طرف ہو یا نہ ہو۔ اس لیے ان چیزوں کو بہت زیادہ اوائڈ کریں۔ آپ کی بیٹیاں جو وہ بننا چاہتی ہے، جو وہ لائف میں کرنا چاہتی ہے تو اسے سپورٹ کریں۔ نمبر 13، کئی پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ دیندار بنائیں اور ان کی نظر میں دینداری بس اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر انہیں صرف ڈراتے رہیں۔ ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں خدا پر بھروسہ کرنا سکھائیں، ان کا اخلاق بہتر کریں، کردار بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ پیرنٹس کی اپنی زندگی کئی دفعہ ناشکری سے بھری ہوئی ہوتی ہے، لیکن بچوں کو بولتے ہیں کہ شکر گزار بنو، اپنے الفاظ سے نہیں اپنے عمل سے سکھائیں۔ یاد رہے بچے وہ نہیں کرتے جو ماں باپ کہتے ہیں، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو وہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔